اگر آپ تپتے صحراؤں میں فکر مند ہوئے بغیر کئی 100 کلومیٹر تک دور جانا چاہتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو برف پوش پہاڑوں، دلدلی علاقوں، جنگلوں اور دشوار گزار راستوں پر سفر کرنا ہو، تو آپ ہمیشہ کسی اچھی گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، اگر آپ ان تمام جگہوں سے بحفاظت واپس آنا چاہتے ہو تو لینڈ کروزر کا استعمال کرتے ہیں۔ ویسے بھی جب گاڑی کی بات ہوتی ہے تو گاڑیوں کے شوقین افراد کی ترجیحات میں کچھ بنیادی باتیں جیسے پائیداری، سیفٹی اور لگژری ضرور شامل ہوتی ہے۔ دوستو، ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ یہ سب کسی ایک ہی گاڑی میں آپ کو ایک ساتھ مل جائیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی مشہور زمانہ گاڑی لینڈ کروزر کے بارے میں بتائیں گے جس میں یہ تمام تر فیچرز آپ کو ایک ہی وقت میں ملیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا آغاز کب ہوا، اسے اوسطاً کتنے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کیوں اپنے آغاز سے لے کر آج تک دنیا بھر میں اس کے مداحوں میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ دوستو، اس مشہور زمانہ گاڑی لینڈ کروزر کی کہانی شروع ہوتی ہے 1950 میں، جب کورین وار کے دوران ایسی گاڑیوں کی ضرورت محسوس کی گئی جنہیں جنگ کے دوران دشوار گزار علاقوں میں استعمال کیا جا سکے۔ امریکہ نے جاپان کی مشہور کمپنی ٹویوٹا کو ایسی ہی ایک گاڑی تیار کرنے کا ٹاسک دیا۔ ٹویوٹا کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ ٹویوٹا جنگ عظیم کے دوران بھی جاپانی فورسز کے لیے گاڑیاں تیار کرتی رہی تھی۔ کمپنی کی دی گئی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پروٹوٹائپ تیار کر کے پیش کر دیا۔ تاہم ٹویوٹا کی اس پروٹوٹائپ پر ایک اور جاپانی کمپنی میتسوبیشی کی گاڑی کو فوقیت دی گئی، یعنی ٹویوٹا کی پروٹوٹائپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ لیکن ٹویوٹا نے ہمت نہیں ہاری اور 1951 میں پہلے سے زیادہ فیچرز کے ساتھ ایک نئی پروٹوٹائپ تیار کر کے پیش کر دی۔ اس ماڈل کو ٹویوٹا جیپ BJ کا نام دیا گیا۔ ٹویوٹا کے اس ماڈل کو شہرت اس وقت ملی جب ٹیسٹ ڈرائیو کے دوران اس گاڑی نے بہترین آف روڈنگ کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماؤنٹ فیوجی پہاڑ کے 6 چیک پوائنٹ کو آسانی سے کلیئر کر دیا اور 8200 فیٹ کی بلندی تک پہنچ گئی۔ اس وقت یہ پہلی گاڑی تھی جو اتنی بلندی تک پہنچ سکتی تھی۔ اس ٹیسٹ ڈرائیو سے متاثر ہو کر جاپان کی نیشنل پولیس ایجنسی نے کمپنی کو فوراً 289 ایسی ہی گاڑیوں کی تیاری کا آرڈر دے دیا۔ شروع میں یہ گاڑی فورسز کے استعمال میں ہی رہی۔ ٹویوٹا نے اپنے اس آف روڈر ماڈل میں تبدیلیاں کی اور عام لوگوں کے لیے بھی باقاعدہ پروڈکشن شروع کر دی۔ اس کی فروخت میں اضافے کے ساتھ اس گاڑی کو بے حد پسند کیا جانے لگا، لیکن ٹویوٹا کو ویلس کمپنی جس نے پہلی مرتبہ جیپ تیار کی تھی، اس کی طرف سے جیپ کا نام استعمال کرنے کی وجہ سے ٹریڈ مارک وائلیشن کا کلیم کر دیا۔ ٹویوٹا نے 1954 میں اپنے اس مخصوص ماڈل کا نام ٹویوٹا جیپ BJ سے بدل کر لینڈ کروزر رکھ دیا۔ کمپنی نے گاڑی کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے 1955 میں 20 سیریز کے نام سے لینڈ کروزر کا ایک نیا ماڈل متعارف کروایا۔ 20 سیریز کا انجن پچھلے ماڈل سے زیادہ ہارس پاور کا تھا، لیکن ساتھ ہی کمپنی نے اس کی ایکسپورٹس کو بڑھانے اور عام لوگوں کے لیے مزید اپیلنگ اور اٹریکٹیو بنانے کی غرض سے اس کے بنیادی ڈیزائن میں کافی تبدیلیاں کی اور اسے ایک سٹائلش لک بھی دی۔ لیدر ٹاپ اور ڈورز کے ساتھ یہ کافی خوبصورت بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی سیٹس کو بھی مزید کمفرٹیبل بنایا گیا۔ گاڑی کے اس اپ گریڈڈ ورژن کو برازیل، مشرق وسطیٰ اور دوسری بڑی مارکیٹس میں کافی زیادہ کامیابی ملی۔ امریکن مارکیٹ میں پہلی لینڈ کروزر 1958 میں پہنچی تھی۔ اس وقت لینڈ کروزر کی قیمت تقریباً 2500 امریکن ڈالرز تھی۔ لینڈ کروزر کی کامیابی اور کسٹمرز کے فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے ٹویوٹا نے 1960 میں 40 سیریز متعارف کروا دی۔ میٹل ٹاپ اور میٹل ڈورز کے ساتھ اب لینڈ کروزر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور مضبوط دکھائی دینے لگی تھی۔ آف روڈنگ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے 40 سیریز لینڈ کروزر میں پہلی مرتبہ لو رینج گیئر بھی متعارف کروایا گیا، جبکہ اس میں انجن کو بھی 20 سیریز کے مقابلے میں زیادہ ہارس پاور کا لگایا گیا تھا۔ 1960 میں متعارف ہونے والی یہ سیریز اب بھی پاکستان کے پہاڑی علاقوں اور افریقہ میں کامیابی سے چلتی دیکھی جا سکتی ہے۔ 40 سیریز جب امریکہ میں متعارف کروائی گئی تو ان کو یہ جاپانی پروڈکٹ اس قدر دل کو بھا گئی کہ 1965 تک یہ امریکہ کی مارکیٹ میں بیسٹ سیلنگ وہیکل بن گئی۔ 1960 کی دہائی کے وسط تک اس گاڑی کی بڑھتی مقبولیت کے باعث پوری دنیا میں اس کے 50,000 یونٹس فروخت ہو چکے تھے۔
لیکن دوستو، ٹویوٹا کے سیٹسفائیڈ کسٹمرز اب لینڈ کروزر کے ایسے ماڈل کا مطالبہ کر رہے تھے جس میں وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے زیادہ لوگوں کے ساتھ سفر کر سکیں۔ ٹویوٹا نے فوراً رسپونڈ کیا اور 1967 میں لینڈ کروزر 55 سیریز اسٹیشن ویگن مارکیٹ میں لے آئی۔ 4 دروازے، جدید ڈیزائن اور 6 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ آنے والا یہ ماڈل بھی کسٹمرز کی طرف سے بے حد پسند کیا گیا۔ ٹویوٹا کو اپنی اس گاڑی کی مقبولیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ گاڑی کی آف روڈنگ کی کیپیبلٹیز کو برقرار رکھتے ہوئے کمپنی کے پیش نظر اب یہ بھی تھا کہ اس میں کمفرٹ لیول کو بھی بڑھایا جائے۔ ٹویوٹا نے 1980 میں لینڈ کروزر کی ایک اور سیریز متعارف کرائی اور یہ تھی 60 سیریز۔ دوستو، 60 سیریز میں گاڑی کے ایکسٹیریئر کو کافی حد تک تبدیل کیا گیا۔ اس کے ساتھ اس کے انٹیریئر میں بھی کافی تبدیلیاں کی گئیں۔ دوستو، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتے ہوئے مقابلے کو دیکھتے ہوئے کمپنی نے اپنی لینڈ کروزر سیریز میں اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رکھا۔ گاڑی میں کمفرٹ اور لگژری کے ساتھ ساتھ ٹویوٹا نے اب سیفٹی اور سیکیورٹی کو بڑھانے پر بھی کام شروع کر دیا۔ انہی تمام خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹویوٹا نے 1979 میں ایک نئی سیریز لانچ کی اور یہ تھی لینڈ کروزر 80 سیریز۔ اس سیریز میں پہلی مرتبہ ایئر بیگز اور اینٹی لاک بریکنگ سسٹم متعارف کروایا گیا۔ پیسنجر سیٹس کی تعداد میں بھی 3 کا مزید اضافہ کر کے 8 کر دیا گیا۔ ٹائلنگ میں بھی خاطر خواہ تبدیلیاں کر کے اب اس گاڑی کے لگژری لیول کو بھی اپڈیٹ کر دیا گیا تھا۔ دوستو، لینڈ کروزر کی شہرت کو مزید بلندی اس وقت ملی جب 1996 میں اس لینڈ کروزر نے ڈاکار ریلی میں حصہ لیا اور پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ نہ صرف 1996 میں بلکہ لینڈ کروزر نے 2001 اور 2005 اور 2014 میں بھی اس ریلی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریلی کو دنیا کی مشکل ترین ریلی سمجھا جاتا ہے۔ لینڈ کروزر ایک بہترین آف روڈر ہونے کے ساتھ اب ایک کمفرٹیبل فیملی گاڑی بن چکی تھی۔ 1990 کی دہائی میں لینڈ کروزر نے بہت تیزی سے ایوالو کیا اور کمپنی 80 سیریز کے سکسیسر کے طور پر 100 سیریز مارکیٹ میں لے آئی۔ ٹویوٹا نے اس سیریز میں لگزریس لک کو مزید بہتر بنانے کے ساتھ اس میں جو اہم تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ اس میں اب V8 انجن لگا دیا گیا۔ 100 سیریز میں رائڈ کمفرٹ کو بڑھانے کے لیے لینڈ کروزر میں پہلی بار الگ فرنٹ سسپینشن کا اضافہ کیا گیا۔ لینڈ کروزر کی انہی خصوصیات کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا ادارہ یونائٹڈ نیشن بھی اس کو اپنی فیلڈ وہیکل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ دوستو، لینڈ کروزر کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ سخت جان ہونے کی وجہ سے مشکل راستوں سے گزرنے کے بعد بھی اس میں ویئر اینڈ ٹیئر بالکل نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ اگر ہو بھی جائے تو آسانی سے ریپیئر بھی کروایا جا سکتا ہے۔ لینڈ کروزر نے لگژری میں تو اضافہ کیا ہی، لیکن وہ کبھی اپنی بنیادی آف روڈنگ کیپیبلٹی سے دور نہیں ہوئی۔ کمپنی نے انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 2008 میں ایک نئی سیریز مارکیٹ میں لائی اور یہ تھی 200 سیریز۔ اس کے بارے میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سپر لگژریس سیریز تھی جس میں پائیداری، کمفرٹ اور سیفٹی تمام فیچرز کو بڑھا دیا گیا۔ اس سیریز میں گاڑی کی لمبائی اور چوڑائی میں بھی کچھ اضافہ کیا گیا۔ V8 انجن کی طاقت بڑھا دی گئی۔ پتھریلے راستوں، صحراؤں اور اترائی کے دوران اسسٹ کے لیے اس میں پہلی مرتبہ کرال کنٹرول کا اضافہ بھی کیا گیا۔ دوستو، یہ فیچر گاڑی کی خود بخود سپیڈ کم کر دیتا ہے جب گاڑی کسی صحرا یا اترائی میں سفر کر رہی ہو۔ ٹویوٹا نے حال ہی میں لینڈ کروزر 300 سیریز متعارف کروائی ہے جسے 2021 میں لانچ کیا گیا ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 200 سیریز جتنی ہی رکھی گئی ہے، جبکہ اس کے وزن میں 200 سیریز کے مقابلے میں 200 کلو گرام تک کمی لائی گئی ہے۔ اس وقت لینڈ کروزر کی زیادہ سے زیادہ قیمت $130,000 تک پہنچ چکی ہے۔ دوستو، لینڈ کروزر کی پائیداری آف روڈنگ صلاحیتوں کی وجہ سے کئی انٹرنیشنل ریلیف آرگنائزیشنز، ہیوی ڈیوٹی ورک کمپنیز اور ایڈونچر کے شوقین افراد میں یکساں مقبول ہیں۔ فوربس کے مطابق لینڈ کروزر جب کوئی خرید لے تو وہ اسے 10 سال تک کم از کم استعمال کر سکتا ہے اور یہ باقی گاڑیوں کی نسبت اچھی قیمت میں فروخت بھی ہو جاتی ہے۔
इस मशहूर ज़माना गाड़ी के आज तक दुनिया में 170 ममालिक में 10 मिलियन से ज़ायद यूनिट्स फरोख्त हो चुके हैं। लैंड क्रूज़र के सबसे ज़्यादा यूनिट्स 2015 में फरोख्त हुए थे, जब इस गाड़ी के 4.5 लाख यूनिट्स पूरी दुनिया के कस्टमर्स ने खरीदे। ये टोयोटा की सबसे ज़्यादा अरसे तक चलने वाली गाड़ी है, जो 70 साल से ज़ायद का अरसा होने के बावजूद आज भी बेहद पसंद की जाती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको MKTV की ये शानदार वीडियो भी पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय से आगाह करते रहें, ताकि हम मुस्तकबिल में भी इस तरह की अच्छी वीडियोस आपके सामने ला सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।